مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے مخلوق ہوئے۔ شادی کا راز۔ تخلیق کے ہفتہ کے دوران خدا نے متعدد بار فرمایا کہ اچھا ہے، لیکن ایک موقع ایسا بھی تھا جب کہ خدا نے کہا اچھا نہیں ہے۔ تخلیق کے بعد جو بات خدا کو اچھی نہ لگی وہ یہ تھی کہ آدم اکیلا تھا اور اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ آدم کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ایک خاص ہستی تخلیق کی۔ آدم یقیناً خوشی سے چلا اٹھا ہوگا کہ بالآخر مجھے اپنے جیسا ساتھی مل گیا، اور وہ میرے گوشت میں سے گوشت اور ہڈی میں سے ہڈی ہے۔ اسے خدا تیرا شکریہ۔ جب خدا نے ہوا کو بنایا تو وہ اسے ایک الگ مخلوق کے طور پر پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے اسے آدم میں سے کچھ لے کر بنایا۔ عورت کی تخلیق کا یہ لسانی طریقہ بلا شبہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا حصہ ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی کتنی ضرورت ہے۔ خدا نے ہوا کو آدم کا صحیح ساتھی ہونے کے لیے ہی پیدا کیا۔ اسے جسمانی طور پر آدم کے لیے قابل قبول بنایا اور اسے ایسی شخصیت بخشی جو اس کے لیے موزوں اور مناسب تھی۔ خدا نے جو بیوی آدم کے لیے بنائی وہ اسے قبول کرنی پڑی۔ اس وقت کوئی اور عورت نہیں تھی۔ اس وقت سینکڑوں عورتیں موجود ہیں جن سے کسی ایک کو شادی کے لیے چنا جاتا ہے۔ ان عورتوں کی جسمانی خوبصورتی اور شخصیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ پس شادی کا انتظام کرتے وقت یہ بات نہایت اہم ہے کہ صحیح ساتھی چنا جائے۔ اگر ساتھی کا انتخاب غلط ہوگا تو زندگی جہنم بن جائے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا اثر اور بھی متعدد لوگوں پر پڑے گا۔ اپنے یا اپنے بچوں کے لیے صحیح ساتھی منتخب کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ یہ کہ خدا سے رہنمائی کی درخواست کی جائے اور جواب کا انتظار کیا جائے کہ اس کا انتخاب کیا ہے۔ بائبل سکھاتی ہے کہ انسان کے تمام حالات خدا کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ ہماری پیدائش کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا منصوبہ تیار کر لیتا ہے۔ قوم کی رہنمائی اس کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، اور جہاں تک کہ وہ ہمارے سر کے تمام بالوں کی تعداد بھی جانتا ہے۔ پس ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے صحیح ساتھی چن رکھا ہے۔ زندگی کا ساتھی چنتے وقت متعدد باتوں کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے، مثلاً تعلیم، قومیت، مذہب، زبان، مالی حالت اور شخصیت وغیرہ۔ لیکن ایک مسیحی کے لیے سب سے اہم شرط دوسرا کرنتھیوں 6:4 میں ملتی ہے: بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول رہا ہے، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت داری۔
یہ شادی کے ان 6 اصولوں میں سے پہلا اصول ہے جن کی بابت ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک نجات یافتہ شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی نجات یافتہ شخص سے شادی کرے ورنہ مجرد رہے۔ ہمارے ملک میں مسیحی لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی مسیحی خاندانوں میں کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے؟ دوسرا کرنتھیوں میں پولس رسول کا محض یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مسیحی کسی مسیحی سے شادی کرے۔ ایک مسیحی دوسرے مسیحی سے شادی کرنے کے باوجود بھی دوسرا کرنتھیوں 6:4 میں 14 کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں 2 قسم کے مسیح پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو مسیح کے بہائے ہوئے خون پر ایمان لانے کے باعث نئے سرے سے پیدا ہوئے، اور دوسرے وہ جو مسیح خاندان میں پیدا ہونے کے باعث مسیحی ہیں۔ اگر اس پہلے اور اہم اصول پر عمل نہ کیا جائے تو پھر روحانی گھر قائم کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ اس تفسیر میں بعض ازاں آپ کو خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے 4 رہنما اصولوں کے متعلق بتایا جائے گا۔ خدا کا کلام، حالات، ذاتی خواہش اور دلی اطمینان۔ اکثر اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ 2 خاندان شادی کے لیے متفق ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مرد اور عورت اپنی مرضی سے بھی شادی کر لیتے ہیں، لیکن کتنی مرتبہ وہ خدا کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنی مرتبہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ دونوں نجات یافتہ نہیں؟ مجھے ایک خاندان کے متعلق معلوم ہے، ان کے عزیزوں نے ان کی نوجوان نجات یافتہ لڑکی کے لیے شادی کا انتظام کیا۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا لڑکا نجات یافتہ ہے تو وہ منہ تکنے لگے اور جواب نہ دے سکے۔ ان کے چہروں سے صاف نظر آتا تھا کہ انہوں نے اس کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا۔ بہرحال چونکہ بات پکی ہو چکی تھی، اس لیے اب انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ اس حالت میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ مجرد رہنے پر رضامند ہوتے؟ کیا آپ اس انتظام کو منسوخ کر دیتے؟ بے شک انکار کرنے کی وجہ